بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب تنہائی کا راز اور رب سے ملاقات کا سفر، ایک ایسی تحریر جو آپ کی زندگی اور آخرت دونوں بدل دے گی۔ زندگی کی بھاگم دوڑ، دن بھر کی تھکان اور دنیا کے شور شرابے میں ہم اکثر اس سکون کو کھو بیٹھتے ہیں جو ہماری روح کی اصل غذا ہے۔ ہم پریشان ہیں، رزق کی تنگی کا شکوہ کرتے ہیں اور دعاؤں کی عدم قبولیت پر مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم وہ خاص وقت ضائع کر رہے ہیں جب آسمانوں سے رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور اپنے رب کو مناتے ہیں۔ ہم سب تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، مگر شیطان اور ہمارے نفس کی سستی آڑے آ جاتی ہے۔ کبھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی صبح کام پر جانے کی فکر۔ لیکن اگر آپ واقعی اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو شروعات کے لیے ایک نہایت قیمتی اور بااثر ٹپ حاضر ہے۔ اگر آپ روزانہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے اوپر جبر کرنے کے بجائے حکمت سے کام لیں۔ ہفتے میں صرف ایک دن تہجد کے لیے مختص کر لیں، اور وہ دن کون سا ہو؟ چھٹی والے دن سے پہلے والی رات۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو آپ ہفتے کی رات سیٹرڈے نائٹ کو تہجد کے لیے اٹھیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب آپ ذہنی طور پر آزاد ہوتے ہیں، نیند کی فکر نہیں، چونکہ اگلے دن چھٹی کا ہے۔ آپ تہجد اور فجر پڑھ کر دوبارہ سو سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی اور تھکان کا شائبہ تک نہ ہوگا۔ سکون کا وقت، چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس عبادت کے لیے زیادہ وقت اور سکون میسر ہوگا۔ اگر آپ اس راہ میں نئے ہیں اور یہ آپ کا پہلا قدم ہے تو خدا را اس ٹپ پر صرف ایک بار عمل کر کے دیکھیں۔ یہ ایک رات آپ کے دل میں ایسی مٹھاس بھر دے گی کہ آپ پھر پورا ہفتہ اس رات کا انتظار کریں گے۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا بالکل نہ کھڑے ہونے سے کروڑوں درجہ بہتر ہے۔ یہ چھوٹی سی کوشش اللہ کو اتنی پسند آ سکتی ہے کہ وہ آپ کو روزانہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا فرمان، رات کے تھوڑے ہی حصے میں یہ لوگ سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ سورہ الذاریات، 2 باب۔ حسن ظن، اللہ سے امید کا رشتہ۔ مایوسی کفر ہے اور امید مومن کا ہتھیار ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنا صرف نیند قربان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے رب سے کیسا گمان رکھتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے حسن ظن، اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ سوچیں، اگر آپ یہ گمان لے کر اٹھیں کہ اللہ مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا تو واللہ وہ آپ کی زندگی کو نور سے بھر دے گا۔ اگر آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا تو وہ کائنات میں آپ کا سب سے بہترین ساتھی بن جائے گا۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں کہ میری ٹوٹی پھوٹی دعا رد نہیں ہوگی تو عرش والا آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخش دے گا۔ حسن ظن کوئی معمولی شے نہیں، یہ تقدیر بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ کر دکھاتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے وہم و گمان میں گزرا۔ جب آپ اللہ پر یقین کامل رکھتے ہیں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تہجد میں اٹھنا دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ کوئی ہے جو میری سن رہا ہے۔ جب دنیا سو رہی ہو اور آپ جاگ رہے ہو تو سمجھ لے کہ یہ دعوت عام نہیں، دعوت خاص ہے۔ ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیں، رات کا آخری پہر ہے، دنیا گہری نیند میں غافل پڑی ہے، چاروں طرف خاموشی کا راج ہے، اور اس سناٹے میں ساتوں آسمان کا بادشاہ، کائنات کا خالق و مالک، دنیا کے سب سے قریبی آسمان پر نزول اجلال عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور پکارتا ہے کوئی جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار سنوں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ صحیح بخاری۔ یہ منظر سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں چائے نماز بچھائے بیٹھے ہیں
آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور آپ دل کی گہرائیوں سے پکارتے ہیں یا اللہ۔ اس وقت آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی سسکیاں سن رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے دل کی تڑپ سے واقف ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر صرف میرے لیے کھڑا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ وہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو وہ دے دو جو اس نے مانگا ہے، بلکہ اس کے مانگنے سے بڑھ کر دے دو۔ یہ لمحہ کسی لاٹری نکلنے سے کم نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے وقت کھل جاتے ہیں، آپ خوش نصیبوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ تو اے میرے عزیز، کیوں اس اتنے بڑے اہم اور قیمتی موقع کو غفلت کی نیند میں ضائع کر رہے ہو؟ یہی تو تہجد کی خاصیت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل رب سے بات کرتا ہے، جب آنسو دعا بن جاتے ہیں اور خاموشی قبولیت کا پیغام دیتی ہے۔ تہجد محبت کی دعوت۔ اللہ چاہتا تو اپنے بندوں کی دعائیں دن کے وقت بھی سن سکتا تھا، وہ تو سنتا ہی ہر وقت ہے، مگر پھر بھی اس نے تہجد کا وقت خاص بنایا۔ کیونکہ محبت کا اصل امتحان تنہائی میں ہوتا ہے۔ دن کے شور میں عبادت آسان ہے، لیکن رات کے سناٹے میں اٹھنا، نیند قربان کرنا، یہ صرف اس دل کا کام ہے جو رب سے محبت کرتا ہے۔ تہجد دراصل عشق الہی کی پہچان ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو دنیا والوں کو نظر نہیں آتی، مگر آسمان کے فرشتے اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ جب بندہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے، ٹھنڈی رات میں وضو کرتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے رب، یہ بندہ تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اور رب فرماتا ہے یہ مجھ سے خود مجھے ہی چاہتا ہے۔ تہجد وہ راز جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ بعض لوگ اندر سے سکون میں رہتے ہیں، ان کے چہروں پر نور، باتوں میں وفا اور دل میں عجیب اطمینان ہوتا ہے؟ یہ سکون انہیں دولت سے نہیں ملا، یہ سکون رات کے سجدوں سے آیا ہے۔ تہجد میں ایک خاص راز ہے، یہ روح کو دھو دیتا ہے۔ دن بھر کی تھکن، فکر، گناہ، غم سب تہجد کے پانی سے دھل جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ الاسراء آیت نمبر 79، یعنی رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل عبادت ہے، شاید تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے۔ یہ مقام محمود صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ تہجد والوں کو وہ عزت، سکون اور روحانی بلندی دیتا ہے جو کسی اور کو نہیں ملتی۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، دنیا کے لوگ اس وقت خوابوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو دولت کا خواب، کسی کو شہرت کا، کسی کو دنیا کی فکر، کسی کو رشتوں کی، مگر ایک بندہ، ایک ایسا بندہ جو دنیا کی ہر خواہش چھوڑ کر بستر سے اٹھتا ہے صرف اپنے رب سے بات کرنے کے لیے، اللہ اس کے قریب آتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن سنتا ہے، اس کی خاموشی کو الفاظ میں بدل دیتا ہے، اور جب وہ بندہ سجدے میں گرتا ہے تو عرش لرز جاتا ہے رحمت سے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ یہی تہجد کا معجزہ ہے۔ تہجد اور معجزات۔ تہجد پڑھنے والوں کی زندگی میں ایسے معجزے ہوتے ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ کسی کی ناممکن حاجت پوری ہو جاتی ہے، کسی کی بند دعا دروازہ کھول دیتی ہے، کسی کے بیمار بچے کو شفا مل جاتی ہے اور کسی کے دل کے زخم بھر جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، میں نے زندگی میں جو کچھ پایا وہ تہجد کے سجدوں میں پایا۔ جو بندہ تہجد نہیں پڑھتا وہ محروم ہے، لیکن شاید اسے اپنی محرومی کا احساس ہی نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں وہ پھنس جاتا ہے، دعا مانگتا ہے مگر دل میں یقین نہیں رہتا، کیونکہ اس نے اس وقت کو کھو دیا جب قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہر وقت قریب ہے، تہجد کے وقت وہ بندے کے دل میں اتر آتا ہے۔ تہجد نہ پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ خود دروازے پر آئے اور بندہ سویا رہے۔ تہجد والوں کی پہچان۔ تہجد پڑھنے والے چمکتے نہیں، وہ چمک بکھیرتے ہیں۔ ان کے چہروں پر سکون ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں روشنی اور دلوں میں یقین۔ دنیا انہیں نہیں پہچانتی، مگر آسمان پہ فرشتے ان کے نام جانتے ہیں۔ تہجد والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نیند قربان کرتے ہیں تاکہ اپنی روح کو جگا سکے، اور اللہ ان کے لیے فرماتا ہے میں نے ان کے لیے وہ رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل نے سوچا نہیں۔ ہر بندہ جو آج تہجد پڑھتا ہے وہ کبھی سویا ہوا بندہ ہی تھا۔ کسی غم نے، کسی دعا نے، کسی آزمائش نے اسے رب کے قریب کیا۔ اللہ اکثر بندے کو دکھ کے ذریعے جگاتا ہے تاکہ وہ رات کے سناٹے میں رب کو پکارے، اور جب وہ پکار لیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تہجد بندے کو مضبوط بناتی ہے۔ وہ جو پہلے کمزور تھا اب یقین والا بن جاتا ہے، وہ جو رو رہا تھا اب مطمئن ہو جاتا ہے۔
کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ دنیا نہیں، اللہ ہی سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تہجد کوئی رسم نہیں، یہ رب سے ملاقات ہے۔ یہ رات کا وہ لمحہ ہے جہاں زمین خاموش ہے اور آسمان بولتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے میں بندے کے قریب آتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور جب وہ رات میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ زندگی میں کسی بند دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، اگر کوئی دعا ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اگر کوئی غم ہے جو ختم نہیں ہوتا، تو ایک رات، صرف ایک رات اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑے ہو جائیے۔ پھر دیکھیے وہ دروازہ کیسے کھلتا ہے، وہ غم کیسے مٹتا ہے، اور وہ دعا کیسے پوری ہوتی ہے۔ اب آپ سے سوال ہے کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ تہجد تک کیسے پہنچے؟ کیا کوئی ایسا لمحہ آیا جس نے آپ کو جگا دیا؟ اور کیا آپ نے اپنی زندگی میں تہجد کی وجہ سے کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو آج رات پہلی رات بنائیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں، کیونکہ جب اللہ کسی کے قریب آتا ہے تو اس کی پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ لبیک کہنے والے بنیں، دوڑ کر اپنے رب کے قدموں میں گر جانے والے بنیں۔ تہجد کو تھام لیں، یہ وہ رسی ہے جو سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ جب گناہ بوجھ بن جائیں اور راستے مسدود ہو جائیں تو استغفار کا سہارا لو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں پاتے، ہم قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں مگر دل نہیں لگتا، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور سکون کہیں کھو جاتا ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے جس نے ہمارے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ گناہ زنجیر بن کر ہمارے پیروں میں پڑ جاتے ہیں اور ہمیں نیکی کی طرف بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ عبادت کا ذوق ختم ہو گیا ہے، ذکر و اذکار سے دوری ہو گئی ہے اور تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی، تو مایوس نہ ہو، اس کا علاج استغفار ہے۔ آج سے استغفار کی کثرت شروع کر دیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو اس ذکر سے تر رکھیں۔ مختصر ترین استغفر اللہ، جامع الفاظ استغفر اللہ و اتوب الیہ، کم از کم روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی جو فائدے بتائے وہ قرآن میں یوں بیان ہوئے ہیں: اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کر دے گا۔ سورہ نوح۔ استغفار وہ صابن ہے جو دل کے زنگ کو دھو دیتا ہے۔ جب دل صاف ہوگا تو تہجد کے لیے اٹھنا بھی آسان ہوگا اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ یہ تسبیح آپ کے لیے نور اعلیٰ نور ہے۔ آخری میری ان باتوں کو محض تحریر سمجھ کر آگے مت بڑھ جائیے گا۔ یہ ایک پیغام ہے جو اللہ نے میری زبان اور قلم کے ذریعے آپ تک پہنچایا۔ شاید اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، شاید وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے۔ آنے والی چھٹی کی رات، ویکینڈ کو ضائع مت کیجیے گا۔ الارم لگا لیجیے، نیت کر لیجیے اور اپنے رب سے کہیے: اے اللہ، میں کمزور ہوں، مجھے توفیق دے، میں تیری ملاقات کو آنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیں اگر آپ کی آنکھوں سے ندامت اور محبت کا ایک آنسو بھی ٹپک گیا تو وہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو بھی دھو ڈالے گا۔ اٹھیں اس سے پہلے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا جائے۔